ایک عالم دین معاشرے کے لیے کس قدر اہم ہے، کیا کردار اس میں ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک عالم دین جو ہے اس کو ہمیں کم از کم 3 زاویوں سے دیکھنا پڑے گا۔ ایک عالم دین وہ ہے کہ جو عوام الناس کی ضروریات پوری کرتا ہے، صحیح، لوگوں کے نماز روزے کے مسائل، ضروریات زندگی کے مسائل، نکاح طلاق، حلال حرام، معاشرے کے لوگوں کو محتاجی ہوتی ہے علماء سے پوچھنے کی، صحیح، تو علماء علم حاصل کر کے قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو دوسرا زاویہ ہے ایک عالم کی ضرورت کا، وہ ہے کہ ایک عالم دین مدرسے میں بیٹھ کر پڑھائے، کیونکہ اس نے جتنا مرضی علم حاصل کر لیا ہو ایک دن اس کو دنیا سے چلا جانا ہے، صحیح، بھلے کتنی کتابیں لکھ دیں، ان کتابوں کو سمجھے گا کون؟ جو کتابیں آج تک لکھی گئیں ان کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جب پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو وہ کتابیں اس کے لیے بھی مشکل ہوتی ہیں، پڑھا کر جب 15-20 سال ہوتے ہیں تو رسوخ حاصل ہوتا ہے۔ صحیح، پھر یہ جب طلباء کو پڑھاتا ہے تو بڑا واضح ویژن کے ساتھ پڑھاتا ہے، عبارت میں کچھ شبہ نہیں ہوتا، معنی میں کچھ شبہ نہیں ہوتا، اس کا ایک جملہ طالب علم کے لیے سارے دریچے کھول دیتا ہے۔ جو بھی کنٹینٹ اور جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ یہ حل کرتا ہے، صحیح، افراد تیار کرتا ہے۔ بطور مدرس ایک عالم دین کی جو ضرورت ہے اس کا ایک کلیدی کردار ہے۔ معاشرے کے لیے جتنے بھی علماء پیدا ہوں گے وہ امامت کروائیں، وہ کسی جگہ تصنیف و تالیف دیں، وہ افتاء میں جا کر بیٹھیں، کسی بھی شعبے میں جائیں بطور عالم دین، اس استاد کا کردار سب سے اہم ہے۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ اس کا مطالعہ ہوگا، اس کا رسوخ ہوگا، پروڈکٹ اسی اعتبار سے بہتر تیار ہوگی۔ تو دوسرا پہلو یا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ایک عالم دین مدرسے میں بیٹھ کر طلباء کو تیار کرتا ہے، اور سینہ بہ سینہ جو علم چلتا ہوا آ رہا ہے، اگرچہ کہ کتابیں آ چکی ہیں لیکن جو ایک روح ہے ان کتابوں کی یہ سینوں میں ہوتی ہے۔ صحیح، ورنہ تو ہر شخص کتاب پڑھ کر عالم بن جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جو روح ہے اس علم و فن کی وہ سینے سے نکل کر دوسرے سینے میں منتقل ہو، یہ فریضہ وہ انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تیسرا فریضہ جس کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، دیکھیے سلطنت اسلامیہ سب سے پہلے تو مدینہ منورہ میں نبی اکرم علیہ السلام خود حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، سارے جہتوں میں آپ ہی تھے، آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ خلفاء راشدین خود قاضی بنتے رہے، صحیح، اور خلفاء راشدین کے زمانے میں قاضی بھی مقرر ہوئے، قاضی شرع بڑے مشہور ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے۔ تو ریاست کو بھی ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے، اسلامی ریاست کو۔ ٹھیک ہے، آپ آگے چلے جائیں، یعنی بنو امیہ کا زمانہ آتا ہے، بنو عباس کا زمانہ آتا ہے، سلجوقی زمانہ آتا ہے، پھر روم کی طرف اگر ہم آئیں تو سلطنت عثمانیہ قائم ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں پورا ایک ٹائٹل ہوا کرتا تھا شیخ الاسلام کا، یعنی اپنے دور کا جو سب سے بڑا مفتی اعظم ہوگا اسے وہ شیخ الاسلام کہا کرتے تھے، ایک ٹائٹل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی سلطنت عثمانیہ تو ایسا نہیں تھا کہ چھوٹی سی سلطنت ہو، پھیلتی رہی، معرکات جاری رہے، تو معرکوں میں جانے کے لیے بھی ایک لشکر جا رہا ہے کسی معرکے میں، تو اس میں ہزاروں سپاہی ہیں، مختلف مسائل پیش آئیں گے، تو سرکاری سطح پر ایک فوجی مفتی کا تقرر ہوتا تھا، مفتی عسکر، جو لشکر کے ساتھ جو ہے وہ جایا کرتا تھا، اور لشکر کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں آن دی اسپوٹ، ان کو تھوڑی اب شیخ الاسلام سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مارکے میں وہاں بھی ایک عالم دین موجود ہے، اس سے وہ رہنمائی حاصل کریں گے۔ سلطنت عثمانیہ میں ہی یہ ہوا کہ جو قاضی حضرات ہوا کرتے تھے، جو فیصلہ دیا کرتے تھے، فقہ حنفی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، تو قاضیوں کی آسانی کے لیے ایک کتاب لکھوائی گئی، مجلۃ الاحکام العدلیہ۔ یہ معاملات پر کتاب ہے، خرید و فروخت، لین دین پر فوکس کیا گیا اس میں۔ تخصص جو شروع ہوا ہے ہمارا، تخصص فی الفقہ والاقتصاد الاسلامی، بزنس کے حوالے سے ہم نے اس میں بھی یہ کتاب نصاب میں رکھی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتاب لکھوائی گئی اور قاضیوں کے لیے مقرر کی گئی، قاضی اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ تو
جہاں اسلامی ظاہر بات ہے اسلامی قضا وہی ہوتی ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. بالکل ایسا ہے. تو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو تو ایک عالم دین وہاں ہوگا تو وہ قضا ہوگی نا. تو ایک عالم دین کا وہاں کردار ہے. ریاست کے اور بہت سارے ایسے پلرز ہیں جہاں ایک عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے. آج بھی ایسا ہے کہ بہت سارے علماء کو سپریم کورٹ مشیر کے طور پر بلواتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے وہ ہمیں بریف کرنی ہے. اسی طریقے سے شریعت کورٹ ہے وہ بھی بلواتی ہے مشیر کے طور پر. نظریاتی کونسل کا فورم ہے, رؤیت ہلال کا فورم ہے, یہ بھی مجلس قضا ہے صحیح. ایک اعتبار سے. تو یوں ایک عالم دین کی جو ضرورت ہے وہ ہر پہلو میں موجود ہے. معاشرے کا ہر طبقہ اس کا محتاج ہے. پھر علم سکھانے کے لیے ہم ان کے محتاج ہیں. پھر جو ضروری چیزیں ہیں وہاں ایک عالم کی ضرورت ہے.